السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ اہم خبر آپ کو دینے لگا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ایک تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے نیا عمرہ گیٹ کھول دیا گیا ہے۔ جہاں پہ رش بہت کم ہوتا ہے وہاں سے آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، اور فری افطاری کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ نیا گیٹ کھلا ہے تو کم وقت میں آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے نا، تب سے حرم میں بے انتہا کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یقین کیجئے پچھلے کئی سالوں کی نسبت ریکارڈ رش اس وقت ہو چکا ہے۔ اور پچھلے کئی سالوں میں ویزے بند ہوتے تھے، رمضان کے آخر میں اس دفعہ بند ہو گئے ہیں، اسی لیے یا کم ہو گئے ہیں رمضان المبارک کے شروع میں ہی، تاکہ رش کو کور کیا جا سکے، اچھے طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے آسانی سے عمرہ کس طرح کرنا ہے اور بہترین وقت کیا ہے۔ فرینڈز، بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں نا، وہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک تو حرم شریف میں افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد مغرب کی جیسے ہی جماعت ہوتی ہے پھر بہت کم وقت عشاء کا رہ جاتا ہے، تو عشاء کی بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح پڑھ کے فل تھکاوٹ ان کو ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہ فوری طور پر اپنے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے 3 4 5 گھنٹے جتنے بھی باقی سحری میں رہ گئے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں، ریسٹ کر لیں، سو جائیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ صبح کو حرم میں آ جائیں۔ تو اس دوران فرینڈز بڑی تعداد میں پھر جو لوگ جن کو تھکاوٹ نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ پھر عمرہ کرتے ہیں، حرم شریف کا رخ کرتے ہیں، مسجد عائشہ یا مسجد جرانہ سے وہ عمرہ کے لیے احرام باندھ کے نیت کر کے آتے ہیں۔ تو بیسٹ ٹائم اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز تراویح کے بعد جیسے ہی رش کم ہوتا ہے عمرہ کی ادائیگی کریں صبح سحری کے وقت، تاکہ یہ بہترین ٹائم۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد بھی اکثر رش کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو عمرہ کا گیٹ 79 نمبر ہر ایک کو پتا ہے، جہاں سے ہر بندہ عمرہ کے لیے جاتا آتا ہے، اور یہاں پہ تو اب رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، مطاف میں جانا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ایک تو رش ہوتا ہے، دوسرا روزے رکھے ہوتے ہیں لوگوں، تو بعض لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حرم شریف کی توسیع کر دی گئی ہے، توسیع والی سائڈ پہ انہوں نے ایک نیا گیٹ عمرہ کے لیے اوپن کر دیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو ہی زیادہ پتا چلتا ہے جو لوگ اس سائڈ پہ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہاں سے مطاف میں جانے کے لیے بالکل آسان رستہ ہے، اور وہاں پہ رش بھی کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سال پہلی مرتبہ توسیع کے بعد گیٹ کھولا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو بڑی تعداد میں پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری کہ اس گیٹ کے ساتھ چیئر لفٹ بھی موجود ہے۔ اور فرینڈز، آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے وسیع پیمانے پہ وسیع مقدار میں حرم شریف میں اس وقت افطاری کروائی جا رہی ہے، سحری بھی کروائی جا رہی ہے۔ مخصوص رجسٹرڈ جو کمپنیز ہیں یا انڈیویجول لوگ ہیں صرف وہی سفرہ لگا سکتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے سفرہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح مخصوص رجسٹرڈ کمپنی سے ہی پیکنگ کر کے جو کھانا ہے افطار کے لیے دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا فرینڈ، جہاں پہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اور کافی زیادہ فائدے بھی ہیں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ پریشانی بھی آپ کو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی بچے بوڑھے ہیں یا بیمار کمزور لوگ ہیں، کوشش کریں کہ توسیع والی سائڈ پہ جو نیا گیٹ کھلا ہے نا، وہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ جائے تاکہ ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی دیتا رہوں گا۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ مس نہ کر پائیں۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔